لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ تو مفتیین کرام نے یہ مسئلہ جو ہے، اس کا جو حل، اس کا جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ تسلی بخش ہے۔ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ سماعت فرما لیجئے کہ کسی کام کے جائز ہونے کے لیے جو ہے اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا اصول ہے، فقہ کا قاعدہ ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ اور یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور اقوال فقہاء کرام سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا۔ اور ترجمہ، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن پاک اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ پاک انہیں معاف فرما چکا ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 101۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ تو کلفت میں نہ پڑو۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس کو حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 280، مطبوعہ دار الفکر بیروت۔ تو چونکہ محافل میلاد اور محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد منانے کی ممانعت قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں یا اقوال فقہاء کرام میں نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں ہے، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن بھی قرار دیا ہے۔ تو شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال کی کثرت کرتے ہیں۔ خصوصاً ان محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ
تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں، اور محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل اور رحمت اور احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار کرنا اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرنا مسلمانوں کا خصوصی معمول رہا ہے۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم اور مقدس اور محترم اور مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں ہے، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، بدعت سیاح اور بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے میلاد شریف کے موقع پر محافل میلاد شریف کرنا، جلوس نکالنا اور سالانہ قرات کی محافل کے پروگرام وغیرہ کرنا، ختم بخاری شریف کی محافل وغیرہ، تو یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور بدعت سیاح وہ ہے کہ جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب اور سنت پر قیاس کیا گیا ہو وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول اور قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اس دوسرے قسم کی جو کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس سے اس پر گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ مسلم شریف صحیح مسلم شریف سے کتاب العلم ہے، اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 341، مطبوعہ کراچی۔ تو جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین قرآن پاک اور سنت مبارکہ کے ضابطوں کے مطابق ہے کہ رب تعالی کی نعمت پر خوشی منانا
خود قرآن پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 85۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 11۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کر منایا، چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 مطبوعہ کراچی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کرنا، محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے ان پر مسرت مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں تشریف لانے کے وقت ہوئے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، علماء اہل سنت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ مجبور نہیں مسرور ہو کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔